میرے دوستوں اور بزرگوں، ایک اس کا اہتمام، اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آئیے صحابہ کرام کے زمانے میں چلتے ہیں کہ جب صحابہ کے زمانے میں یہ رمضان کا مہینہ آتا کیا ان کی کیفیت ہوتی۔ فرمایا کہ کان المسلمون، حضرت انس فرماتے ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تو صحابہ کرام قرآن کریم کو اس پر جھک پڑتے، دن کو بھی تلاوت، رات کو بھی تلاوت، بس تلاوت قرآن ہو رہی ہے اور کوئی کام نہیں ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت کا کثرت سے اہتمام کیجیے، اور تلاوت بھی کیسی، صرف تلاوت نہ ہو بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ جب آپ قرآن کی تلاوت کریں گے، اس لیے کہ یہ قرآن یہ مل نہیں سکتا تھا جب تک کہ حضور کو اللہ تعالیٰ نہ بھیجتے۔ یہ قرآن بھی صدقہ اور طفیل ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ جب ان کی محبت میں آ کے آپ تلاوت کریں گے، اللہ تعالیٰ کیا مقام دیں گے۔ یہ واقعہ سنیے گا، حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں اپنے گھر کے بالا خانے میں، اور ساتھ آپ کا بیٹا سویا ہوا ہے اور اس کے ساتھ ایک گھوڑا آپ نے باندھا ہوا ہے۔ غور سے سنیے گا، یہ سننے کے بعد انشاءاللہ ہم میں سے کوئی قرآن کی تلاوت کو چھوڑے گا نہیں۔ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے قرآن کی تلاوت کرنا شروع کی، گھوڑا جو ہے وہ مچلنا شروع ہو گیا۔ فرماتے ہیں کہ مجھے ڈر محسوس ہوا کہ کہیں میرے بیٹے کو تکلیف نہ ہو جائے۔ میں نے جیسے ہی قرآن کریم کی تلاوت کو روکا ہے، گھوڑا جو ہے وہ ساکن ہو گیا اور بالکل صحیح طریقے سے کھڑا ہو گیا۔ فرمایا کہ مجھے یہ اندیشہ ہوا کہ شاید میرا وہم ہو۔ میں نے پھر قرآن کی تلاوت شروع کی، گھوڑا پھر مچلنے لگا۔ فرمایا کہ میں نے صبح کا انتظار کیا۔ جیسے ہی میں اپنے گھر سے نکلا تو فرماتے ہیں کہ میرے گھر کی دہلیز سے، میری گھر کی زمین سے آسمان تک فرشتوں کی قطار ہے اور ایک نور ہے اور ایک روشنی ہے۔ میں دوڑتا ہوا حضور کی خدمت میں آیا اور فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ ماجرا ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ تم نے قرآن کی ایسی تلاوت کی ہے، اللہ کو تم نے ایسی تلاوت کی، اللہ کو وہ ایسی پسند آئی ہے کہ وہ جو تم نور کی قطار دیکھ رہے تھے، وہ فرشتے جو ہے وہ قطار کی صورت میں تمہارے گھر میں آ رہے تھے۔ اور فرمائے کہ اگر تم صبح تک تلاوت کرتے رہتے تو پورا اہل مدینہ اپنی ظاہری آنکھوں سے فرشتوں کی زیارت کرتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔